بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین. مل کے بلندر صلوات پڑھیے گا. اللہم صل. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت. بلندر صلوات پڑھیے گا. اللہم صل علی. دعا ہے خالق اکبر آپ کا اس بارگاہ مقدسہ میں تشریف لے آنا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. حاضرین کے ذہان و قلوب میں جو بھی دعائیں ہیں وہ خالق اکبر بہتر جانتا ہے دلوں کے رازوں کو. آپ سب کی حاجات شرعیہ کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. میرا اللہ جو بیمار ہیں واسطہ بیمار کربلا کا ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما. بالخصوص شاہ صاحب نے ایک بچی کے لیے کہا، میرا اللہ اس بچی کو جناب سغرا کے صدقہ میں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما. میرا اللہ جو بے روزگار ہیں روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد نرینہ صالح عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے جرم قید ہیں میرا اللہ رہائی نصیب فرما. شہدائے ملت جعفریہ، شہدائے ڈیرہ اسماعیل خان کے درجات بلند فرما. میرا اللہ اہل بیت محمد کے صدقے ہماری پاک فوج کے جو جوان ہیلی کاپٹر کریش ہونے کی وجہ سے اس دنیا فانی سے رخصت کر گئے ہیں، میرا اللہ ان کے درجات بلند فرما. میرا اللہ جن لوگوں نے میرے ذمہ جو بھی دعائیں لگائیں تمام کی حاجات شرعیہ کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما. بانیان مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. بانیان مجلس کے ساتھ اس ذکر کے لیے جس نے جس طرح بھی حصہ لیا، میرا اللہ ان سب کے کاروبار میں، رزق میں، علم میں، عزت میں برکت عطا فرما. میرا اللہ تمام دعاؤں سے افضل دعا قائم وقت حجت خدا امام وقت امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو دنیا میں حج و زیارات کی سعادت نصیب فرما. مرنے کے بعد اہل بیت محمد کی شفاعت نصیب فرما. میرا اللہ اہل بیت محمد کے صدقے ہمیں وہ سانسیں نہ دینا کہ جن سانسوں میں ولایت علی اور عزاداری امام مظلوم کربلا نہ ہو. ہمیشہ اہل بیت محمد کی محبت میں جینے اور مرنے کی توفیق دینا. میرا اللہ یہ سید علی مہدی کی امی کے لیے دعا کے لیے کہا گیا ہے، میرا اللہ ان کی جو بھی دعا ہے اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما. اپنے اپنے مرحومین کی بلندی درجات اور اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے ایک دفعہ مل کے بلندر صلوات پڑھیے. ماشاءاللہ کافی تعداد میں مومنین تشریف فرما ہیں. گزارش کروں گا کہ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تاکہ جو باہر سے آنے والے مومنین ہوتے ہیں ان کو بآسانی جگہ مل سکے. تھوڑا تھوڑا زحمت فرمائیں. ایک تو مجلس کا ماحول، اور یاد رکھیے گا خطیب ذاکر وہ اپنی محنت سے اتنا نہیں پڑھتا کہ جتنا وہ آپ کے داد دینے سے پڑھتا ہے. تو آپ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لائیں. ایک دفعہ مل کے بلندر صلوات پڑھیے گا. اللہم. عزیزان گرامی قدر، عاشقان رسول خدا و محبان آل ابا، عزاداران امام مظلوم کربلا، عشر محرم الحرام کی تیسری مجلس آپ صاحبان سے گفتگو کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سب سے پہلے تو ہم جو آج یا کل آرمی کے جوان اس دنیا سے چلے گئے ان کے اہل خانہ کے ساتھ تعزیت پیش کرتے ہیں کہ وہ ایک نیک مشن، نیک مقصد کے لیے، عوام کی خدمت کے لیے نکلے تھے، اور دعا بھی کرتے ہیں کہ خالق اکبر ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کی فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے. یقیناً ملک پاکستان کا اثاثہ ہے پاکستان کی آرمی. ہم دعا کرتے ہیں کہ پاک فوج کے جوان جو سرحدوں پر ہیں، جہاں جہاں بھی جو نیک نیتی سے ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، خالق اکبر ان کی حفاظت فرمائے.
اور ان کی ڈیوٹیوں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ میں گفتگو سے پہلے اپنے جوانوں سے ایک بات عرض کرتا چلوں، بڑا کھٹن دور چل رہا ہے، دشمن بڑی چالاکیاں پیش کر رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے کہ وہ مختلف طرح کی پوسٹیں شیعہ نے حسین بن کے، شیعہ نے علی بن کے وہ مومنین کو ان باکس میں گروپوں میں سینڈ کرتے ہیں، تو کچھ جوان غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ ان کو وہ آگے شیئر کر دیتے ہیں، فارورڈ کر دیتے ہیں۔ اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے جوانوں پہ ایف آئی آر کاٹ دیتے ہیں، امن خراب ہوتا ہے۔ ہم پرامن قوم ہیں، آپ کے پاس بہترین ہتھیار ہے سوشل میڈیا پر کہ آپ صرف حسین حسین کریں، آپ صرف علی علی کریں، آپ صرف عزاداری امام مظلوم کربلا کریں۔ ہم کسی کو تب چھیڑیں کہ جب ہمارے رہبروں کے فضائل ہم سے ختم ہو جائیں۔ تو یہ ایسی ہستیاں ہیں، یہ ایسا دروازہ ہے کہ جس دروازے کے فضائل قیامت تک ختم نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ رب العزت نے پیغمبر اکرم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، مجھے یا آپ جانتے ہیں یا علی جانتے ہیں، آپ کو یا میں جانتا ہوں یا علی جانتے ہیں۔ علی کے فضائل کیا ہیں اے میرے رسول؟ یا میں جانتا ہوں یا تو جانتا ہے۔ اور یہی بات پیغمبر اکرم نے کہی تھی، یا علی، اگر میں آپ کے فضائل جو اپنے سینے میں چھپائے بیٹھا ہوں، اگر لوگوں میں عام بیان کرنا شروع کر دوں تو یہ لوگ تیرے فضائل سن سن کر گمراہ ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں نا، لوگ ہم پہ ایک تہمت لگاتے ہیں کہ انہوں نے علی کو حد سے بڑھا دیا، لیکن آج تک کسی نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ علی کی وہ حد کیا تھی کہ جس حد سے ہم نے علی کو بڑھا دیا ہو۔ چونکہ ہمارا موضوع ہے عظمت مصطفیٰ، عطایت مصطفیٰ، اتباع مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ۔ ہم نے جو بھی پہلو بیان کرنا ہے وہ پیغمبر کے ذریعے کرنا ہے۔ تو خدا کی قسم، کائنات عالم انسانیت قربان کر دوں عظمت مصطفیٰ کے اس جملے پر کہ اللہ نے اپنے محبوب کو نائب بھی اپنے گھر سے عطا کیا۔ ایسا نائب دیا اللہ نے اپنے رسول کو۔ میں ایک بات کہتا چلوں، مجھے بھی تقریر بڑی میٹھی میٹھی، بڑے آرام سے، اطمینان سے، آہستہ آہستہ بولنے کا طریقہ مجھے بھی آتا ہے۔ تو اب آپ نے جیسے میرے ساتھ چلنا، میں نے بھی ویسے ہی گفتگو کرنی ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو جو بلا فصل خلیفہ عطا کیا، جو رسول کو نائب عطا کیا، وہ عطا کیا اپنے گھر سے، مطلب بیت اللہ سے۔ اب دیکھیے، یہ بیت اللہ، کعبۃ اللہ، جس کی طرف تمام مسلمان منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، رکوع اس طرف، سجدہ اس طرف، قیام اس طرف، قعود اس طرف، دعا اس طرف۔ اگر ہم نے شکر ادا کرنا ہوتا ہے تو منہ اس طرف۔ یہ کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ہمیں جواب یہ ملتا ہے چونکہ پیغمبر کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ یہ حکم علی کے کعبہ میں آنے سے پہلے کیوں نہ تھا؟ بھئی یہ کعبہ تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنایا تھا۔ اللہ نے کہا تھا کہ تم میرے گھر کو صاف کرو، تم میرے گھر کو پاک کرو، اور انعام بھی دیا۔ یہ نہیں کہ اللہ نے انعام نہ دیا،
اللہ نے انعام ایسا دیا، کہا ابراہیم میں تیری نسل کو قیامت تک زندہ رکھوں گا، تم میرے گھر کو پاک کرو، تم میرے گھر کو صاف کرو۔ آپ قرآن اٹھا کے دیکھ لیں، انبیاء کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیں، قصص الانبیاء اٹھا کے دیکھ لیں، واقعات انبیاء اٹھا کے دیکھ لیں، میرا اللہ تو ابراہیم سے کعبہ تعمیر کروا رہا ہے، تو اسماعیل سے کعبہ تعمیر کروا رہا ہے، کم از کم ابراہیم کے ایک بیٹے کو کعبہ میں بھیج دے، اگر ابراہیم کے بیٹے کو نہیں بھیجنا تو اسماعیل کے بیٹے کو کعبہ میں بھیج دے، میرا اللہ اگر ابراہیم کے بیٹے کو نہیں بھیجنا، اگر اسماعیل کے بیٹے کو نہیں بھیجنا تو اس آخری رسول کو بھیج دے جس کے لیے تو کہتا ہے لولا کا لما خلقت الافلاق، اے میرے محمد اگر میں تجھے خلق نہ کرتا تو میں کائنات کی کسی چیز کو خلق نہ کرتا، اے ہمارے اللہ اس رسول کو بھیج دے جس کے لیے تو فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف یا محمد، اے میرے محمد مجھے جانتا کوئی نہ تھا، مجھے پہچانتا کوئی نہ تھا، میں نے چاہا میری جان ہو، میری پہچان ہو، میں پہچانا جاؤں، تو اے میرے محمد میں نے آپ کو خلق کیا، میرا اللہ تو کسی اول العظم پیغمبر کو بھیج دیتا، تو کسی رسول کو بھیج دیتا، میرا اللہ یہ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی بلکہ ایک اول العظم پیغمبر کی ماں، ایک نبی کی ماں نے کعبہ میں اپنے بیٹے کو لانے کی حسرت بھی ظاہر کی تھی۔ میرا اللہ حضرت تھوڑا سا آواز بڑھا دے، تھوڑا سا، میرا اللہ حضرت عیسیٰ کی ماں نے یہ حسرت، یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ میرا بیٹا بیت اللہ میں آئے، میرا اللہ تو حضرت عیسیٰ کو بیت اللہ میں بھیج دیتا، اے میرا اللہ حضرت مریم بھی پاکیزہ خاتون، اپنے وقت کی بطول، اول العظم پیغمبر کی ماں، اب حضرت عیسیٰ کو بھیج دیتے، میرا اللہ کیوں نہ بھیجا جبکہ حضرت عیسیٰ کی ماں خواہش کو لیے ہوئے، حسرت کو لیے ہوئے بیت اللہ میں آئی، اے میرے اللہ آپ نے اس کو جواب دیا مریم نکل جا یہاں سے، یہ کوئی بچے پیدا کرنے والی جگہ نہیں، بھائی بیدار لوگوں سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اے میرے اللہ عیسیٰ کی ماں کو تانا دے کر نکال دیا، علی کی ماں کو کہا کعبے میں آ جا، اے میرے اللہ عیسیٰ کی ماں کو بیت اللہ سے نکالا کیوں؟ علی کی ماں کو بیت اللہ میں بلایا کیوں؟ وہ نبی کی ماں ہے، یہ امام کی ماں ہے، میرا اللہ کیا وجہ ہے؟ کہا دو وجہ ہے اس کی، سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں جو کل کو عیسیٰ کو میرا بیٹا کہیں گے ان کے لیے یہ دلیل بن جائے گی کہ عیسیٰ چونکہ اس کا بیٹا تھا تو اس کے گھر میں پیدا ہوا، میں اللہ ان کو یہ دلیل نہیں دینا چاہتا، میرا اللہ دوسری وجہ کیا؟ اللہ کہتا میں جانتا ہوں کچھ کل کو علی کو اللہ کہیں گے، نہ شاید میں سمجھا یا میں تھکا ہوں یا آپ تھکے ہوئے ہیں، میرا اللہ دوسری دلیل کیا کہا؟ دوسری دلیل یہ کچھ لوگ کل کو علی کو اللہ کہیں گے، میں نے کعبے میں بھیج کر ان سے دلیل کو چھین لیا کہ جو پیدا ہوتا ہے وہ مخلوق ہوتی ہے، وہ خدا نہیں ہوتا، اسی لیے خیبر کے بعد جب میرے مولا علی نے خیبر کے دروازے کو اکھاڑا تھا، ایک جگہ سے میرے مولا علی گزر رہے تھے، دیکھا کچھ لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں یہ بندے کا کام نہیں، یہ عام بندے کا کام نہیں، یہ اللہ کا کام ہے، بھئی اتنا بڑا دروازہ اس کو اکیلے علی، یہ علی نعوذ باللہ نقل کفر نباشت، یہ علی بندہ نہیں اللہ ہے، یہ علی بندہ نہیں اللہ ہے۔ علی نے اپنے کانوں سے یہ سننا تھا کہ علی نے
اپنے سے ایک روٹی نکالی. وہ لوگ منظر یہ دیکھ رہے تھے. علی نے اس روٹی کو توڑنا چاہا لیکن وہ روٹی ٹوٹ نہیں رہی. اب علی نے اس روٹی کو اپنے گھٹنے کے ساتھ توڑنا چاہا. علی سے روٹی نہیں ٹوٹ رہی. اب علی علیہ السلام نے اس روٹی کو پانی میں ڈبو کر اس کو نرم کر کے نوالا توڑا. علی کے اس کام کے منظر کو وہ دیکھ رہے تھے. جو علی کی صفات، جو اللہ کی صفات علی میں تلاش کر رہے تھے، فوراً کہتے ہیں نہیں، یہ خدا نہیں ہو سکتا جس سے روٹی نہیں ٹوٹ رہی. علی سجدے میں گر گئے. علی سجدے میں گر گئے. کہا میرا اللہ گواہ رہنا. علی نے خود کو گٹا گٹا کر تیری عظمت دنیا کو بتائی ہے. تو عزیزاً گرامی قدر عرض یہ کر رہا تھا کہ علی کی ماں کو اللہ نے کہا کہ تو کعبہ کی طرف چلی جا. اور کیا خوبصورت علماء کہتے ہیں کہ اگر کچھ دیر علی کی ماں کعبہ میں نہ آتی تو کعبہ چل کر علی کے ماں کے پاس چلا جاتا. 13 رجب علی کی ماں بیت اللہ میں آئی. علماء ذاکرین سننے والے لوگ تشریف فرما ہے. کتنے دن قیام کیا علی کی ماں نے؟ 3 دن. 3 دن علی کی ماں بیت اللہ میں رہی. مجھے کوئی چھوٹی سی چھوٹی کتاب، ضعیف سے ضعیف روایت میں کوئی مجھے یہ دکھلا دے کہ علی کے باپ حضرت ابو طالب 3 دنوں میں اپنی زوجہ کو تلاش کرنے کے لیے گھر سے نکلے ہوں، یا اللہ کا رسول اپنی چچی کو تلاش کرنے کے لیے گھر سے نکلے ہوں، بلکہ مکہ کے کافر دہلیز ابو طالب پر بار بار آتے رہے کہ اے ابو طالب، ہم نے آپ کی زوجہ کو بیت اللہ میں جاتے ہوئے دیکھا ہے. اے ابو طالب، آپ کو کوئی پریشانی نہیں؟ بھئی بچہ باہر چلا جائے تو گھر والوں کو پریشانی ہوتی ہے، تو پھر خاتون، اور پھر عام خاتون نہیں، رئیس مکہ کی زوجہ، عرب کے غریبوں کو کھانا کھلانے والے کی زوجہ، اطمینان سے بیٹھے رہے ابو طالب اور فقط اتنا کہا، بلانے والا جانے، جانے والی جانے، مہمان جانے، میزبان جانے. 3 دن تک حضرت عمران، حضرت ابو طالب علیہ السلام اپنے گھر میں خاموشی سے بیٹھے رہے، نہ پریشان ہوئے، نہ ذہن میں کوئی خیال آیا. جانتے تھے کیونکہ کل ایمان کے باپ تھے، جانتے تھے اس نے کسی بڑے مقصد کے لیے میری زوجہ کو اپنے گھر میں بلایا ہے. حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا 3 دن اللہ کے گھر میں رہی. آپ نے سن رکھا ہے کہ جب علی کی ماں دیوار کعبہ کے پاس آئی، ہاتھ اٹھا کر کہا، میرا اللہ، تو جانتا ہے میں تیرے نبیوں پہ ایمان رکھتی ہوں، میں تیرے رسولوں پر ایمان رکھتی ہوں، میں آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں، میں قیامت پر ایمان رکھتی ہوں. میرے اللہ، تجھے اس مولود کا واسطہ، یہ اس ملا کے منہ پر تماچا ہے جو کہتا ہے یا علی مدد کہنا شرک ہے، جو کہتا ہے یا علی مدد کہنا بدعت ہے. علی کی ماں کہتی ہے میرے اللہ، تجھے اس مولود کا واسطہ، میرے اللہ، تجھے اس مولود کا واسطہ میری منزل کو آسان فرما. ابھی یہ لفظ ختم نہ ہوئے تھے کہ کعبہ کی دیوار پھٹ گئی. علی کی ماں اندر تشریف لے گئی. ارے جو دنیا میں آنے سے پہلے اپنی ماں کی مدد کر سکتا ہے، کیا وہ شیعہ نے حیدر کرار کی مدد نہیں کرے گا؟ اب علی کی ماں بیت اللہ میں
गफ्फार ने बाहर पहरा देना शुरू किया। रात वाले दिन वालों से पूछते, दिन वाले रात वालों से पूछते कि वो बीबी निकली है कि नहीं। अब वो तशरीफ लाए कि जिनके आने से अल्लाह के घर को रौनक मिली। 13 रजब को मेरे मौला अली दुनिया में ज़ाहरन तशरीफ लाए, वरना ये वो अली है कि जब नबी से पूछा गया या रसूलल्लाह आप कब से नबी हैं, तो आपने फरमाया कुन तो नबीयन आदमो बैनल माए व तीन, कि अभी आदम पानी और मट्टी के मरहलों के दरमियान थे तो मैं नबी था। तो मेरे मौला से भी किसी ने पूछा या अली आप कब से वसीय पैगंबर हैं, तो अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुन तो वसीयन आदम व बैनल माए व तीन, कि जब अभी आदम पानी और मट्टी के मरहलों के दरमियान थे मैं तब भी पैगंबर का वसी था। अब मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम ज़ाहरन दुनिया में तशरीफ लाए। अब मां, चूंकि माएं बहनें भी बैठी हुई हैं, जब बच्चा पैदा होता तो डॉक्टर कहता अगर बच्चा रोए ना तो आप समझ लें कि कोई गड़बड़ है, या तो उसकी विलादत पूरी नहीं या उसमें कोई नुक्स है, बल्कि यूं समझ लें कि बच्चे को मेडिकल जिंदा ही नहीं समझती जो बच्चा रोए ना। मेरे मौला अली ने ना आंखें खोली, ना अली रोए, ना ही अली ने अपनी मां का दूध पिया। अब कुल्ले ईमान की मां तीसरे दिन जब पैगंबर अकरम बैतुल्लाह की तरफ तशरीफ लाए तो जनाब फातिमा बिनते असद सलामुल्लाह ने कहा ऐ मेरे पैगंबर, ऐ या रसूल अल्लाह, आपके भाई अली ने ना दूध लिया है, ना आंखें खोली है, ना ये रोया है। अब जैसे ही पैगंबर को अली ने देखा, आंखों को खोला, पहली ज़ियारत की अल्लाह के रसूल के चेहरे की, पैगंबर ने अली को अपने हाथों पर उठाया, अपनी जुबान को अली के मुंह में दी। अब यहां पे एक जुमला कहना चाहता हूं, अजीज़ान गिरामी कद्र, जो मेरे पैगंबर को उम्मी कहते हैं, नाउज़ुबिल्लाह अनपढ़ कहते हैं कि पैगंबर पढ़ा नहीं था। जिब्राइल ने आकर कहा मैं पढ़ाने आया हूं, आप पढ़िए, कहा मुझे पढ़ना नहीं आता। खुदा के बंदो, अपने नबी की इज्जत को समझो, मर्तबे को समझो, मुकाम को समझो, बड़ा मुकाम है उस पैगंबर का, बड़ी इज्जत है उस नबी की। आओ मैं तुम्हें बताता हूं कि नबी का वसी कैसा होता है, वो नबी का जानशीन कैसा होता है, नबी का बिला फस्ल खलीफा कैसा होता है। अब पैगंबर ने अली को अपने हाथों पर उठाया हुआ है और अली से 3 दिन के अली से पैगंबर मुखातब होकर कहते हैं या अली, आज मैं आपसे कुछ सुनना चाहता हूं। कि अली मुस्कुरा कर कहते हैं या रसूलल्लाह, ज़बूर सुनाओ, तौरात सुनाओ, अंजील सुनाओ या कुरान सुनाओ। भाई ज़बूर आ चुकी थी, अंजील आ चुकी थी, तौरात आ चुकी थी, अभी कुरान का वजूद न था, अभी कुरान का नाम न था। 3 दिन के अली कह रहे हैं या रसूलल्लाह बताइए क्या सुनाओ। पैगंबर अकरम ने कहा या अली, सूरह मोमिनून की कुछ आयतों की तिलावत करे। अली फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कद अफलहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। अली फरमाते हैं कामयाब है वो मोमिनी कि जो अपनी नमाजों में खशू करते हैं, जो अपनी नमाजों में खशू करते हैं, जो अपनी नमाजों में गिड़गिड़ाते हैं। अली ने जिंदगी में आते ही जो सबसे पहला पैगाम दिया वो नमाज का पैगाम दिया। जब मेरे मौला अली जवानी में पहुंचे तो किसी ने पूछा या अली क्या वजह थी कि आपने दुनिया में आते ही अपनी अपने मोमिनीन की कामयाबी का ऐलान किया। तो अली मुस्कुरा कर कहते हैं अरे मोमिनीन की कामयाबी का ऐलान क्यों ना करता, इसलिए किया कि उन मोमिनीन का अमीर में अली जो आ गया। अब उधर वो कफार अभी भी परेशान है, मारे मारे फिर रहे हैं कि 3 दिन हो गए हैं, पैगंबर गए वो भी अंदर, अबू तालिब की ज़ौजा भी बैतुल्लाह में। आखिर इन्होंने एक इजलास बुलाया, फैसला किया कि आज हम
दरवाजे का ताला तोड़ देंगे, इकट्ठे हुए बैतुल्ला की तरफ चले कि दरवाजे पर तक्कुल बाब दिया कि देखिए तो सही मंजर क्या है, अंदर मंजर क्या है। जैसे ही तक्कुल बाब दिया कि अली की मां ने उठना चाहा कि हातिफे खैफी से आवाज आई, ए अली की मां अब दीवार की तरफ न जाना, अब वरना ये भी दीवार। अब देखें, आपने रिसर्च की होगी, सुना होगा कि कितने हजार साल हो चुके हैं, 1400 साल हो चुके हैं कि उस दीवार को, दीवार के निशान को मिटाने के लिए कैसा कैसा मटेरियल इस्तेमाल किया गया। जो हाजी, जो ज़वार जा चुके हैं, वो इस बात की तायीद करेंगे कि वो आज भी निशान बाकी है। और खुदा के बंदो, गौर करो, जिसके आने से बैतुल्ला में पड़े हुए निशान को दुनिया की कोई मशीनरी नहीं मिटा सकी, तो उस अली को कैसे मिटा लोगे। अब इन्होंने तक्कुल बात किया, हातिफ गैबी से आवाज आई, अली की मां उठ, दरवाजा खोल, इनको बता और अली का चेहरा दिखा और इनको पैगाम दो कि जब भी अल्लाह के घर में दस्तक दोगे तो आगे से तुम्हें अली नजर आएंगे। इतनी उस्मत है मेरे मौला अली की, लेकिन सारी जिंदगी अली मौला ने उस अल्लाह की इबादत में गुजार दी। मेरे मौला से किसी ने पूछा, या अली, इंसान अपने बारे में सबसे ज्यादा बेहतर जानता है, या अली आप बताइए, आपके बड़े फजाइल हैं, आपकी नजर में आपका सबसे बड़ा फजाइल क्या है। तो शाह जी अली फरमाते हैं कि मैं अली का सबसे बड़ा फजाइल ये है कि मैं उस अल्लाह का अब्द हूं, मैं उस अल्लाह का बंदा हूं। वो मेरा मालिक है, मैं उसकी मखलूक हूं, वो मेरा खालिक है, मैं उसका बंदा हूं। अली खुद फरमा रहे हैं कि मेरा सबसे बड़ा फजाइल यह है कि मैं उस अल्लाह का अब्द हूं। अब कफार मक्का का ये मंजर देख रहे हैं कि पैगंबर ने अली को अपने हाथों पे उठाया हुआ है और बैतुल्ला से लेकर तहरीज़े अबू तालिब की तरफ चल रहे हैं। बड़ा खूबसूरत मंजर है। अब आगे बढ़े, कोई इधर से आगे बढ़ा, कोई इधर से आगे बढ़ा। या रसूलल्लाह, आप कभी अपने भाई की आंखें चूमते हैं, कभी चेहरे पे बोसा देते हैं, कभी हाथों पे बोसा देते हैं, कभी सीने पे बोसा देते हैं, और आप बार बार देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। हमें भी तो बताएं कि आखिर अली की आंखें कैसी हैं। चलो मैं एक बारीकी वाला जुमला कहता चलूं। अरब में ये रिवाज था कि जब किसी के यहां बच्चा पैदा होता था तो जरगा बिठाते थे। शाह साहब, आप जैसे बुजुर्गों को बिठाते थे, वो पैदा होने वाले बच्चे के हाथ देखता, आंखें देखता, कान देखता, नाक देखता, होंठ देखता, और फिर वो तशबीह देता कि ये किसका बच्चा है। आप रिवायतें उठा के देखें, तारीख उठा के देखें कि अरब में यही रिवाज था। और फिर वो अजदहा वाली बात आपने सुन रखी है कि हलाली और हरामी की वो पहचान हुआ करता था कि वो बच्चे के पास छोड़ देते, जब बच्चा पैदा होता बच्चे के पास छोड़ देते, वो जिसको काटता तो कहते ये हरामजादा है, जिसको छोड़ देता कहते ये हलाल था। वो अजदहा अली अलैहिस्सलाम के पास लेकर भी आए कि अली मौला ने उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। परेशान हो, या रसूल अल्लाह, ये क्या किया अली ने, वो हमारी पहचान खत्म कर दी। अब हम कैसे पहचान किया करेंगे कि हलाली कौन है और हरामी कौन है। तो मेरे पैगंबर ने मुस्कुरा कर फरमाया, ये अली ही आज से हलाली और हरामी की पहचान है। जो इससे मोहब्बत करेगा समझ लेना वो हलाल ज्यादा है।
تو میں نے عرض کیا کہ پیغمبر علی کو لے کر چل رہے ہیں، وہاں کے کفار یہ منظر دیکھ رہے ہیں، مسلمان بھی ہوں گے ان میں، وہ منظر یہ دیکھ رہے ہیں کہ پیغمبر نے اپنے بھائی کو ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے اور مسکراتے 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 اپنے گھر کی طرف لے کر جا رہے ہیں، کبھی ہاتھ چومتے ہیں، کبھی سینے پہ بوسہ دیتے ہیں، کبھی ماتھے پہ بوسہ دیتے ہیں، کہ سب نے پوچھنا شروع کیا یا رسول اللہ ہمیں بھی تو بتائیں علی کی آنکھیں کیسی ہیں، علی کے کان کیسے ہیں، علی کے ہونٹ کیسے ہیں، علی کی زبان کیسی ہے، علی کا چہرہ کیسا ہے، علی کا سینہ کیسا ہے۔ میرے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کے کانوں کی طرف دیکھ کر کہا اس کے کان حضر اللہ ہے، زبان کی طرف دیکھ کر کہا اس کی زبان لسان اللہ ہے، آنکھوں کی طرف دیکھ کر کہا اس کی آنکھیں عین اللہ ہے، چہرے کی طرف دیکھ کر کہا اس کا چہرہ وجہ اللہ ہے، ہاتھوں کی طرف دیکھ کر کہا اس کے ہاتھ ید اللہ ہے، علی کے سینے کی طرف دیکھ کر کہا اس کا سینہ نفس اللہ ہے، علی کے پورے بدن کی طرف پیغمبر نے دیکھ کر کہا اس کا پورا بدن ولی اللہ ہے۔ کائنات کے رسول نے ان مکہ والوں سے مخاطب ہو کر فیصلہ کن جملہ کہہ دیا، یاد رکھنا مکہ والے جو علی سے محبت کرے گا وہ رضی اللہ ہے، جو علی سے دشمنی رکھے گا وہ لعنت اللہ ہے۔ اب یہاں پہ ہمارے اپنے گمراہ ہو جاتے ہیں کہ علی جب عین اللہ ہے مطلب علی کی آنکھیں اللہ کی آنکھیں ہیں، علی کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ ہیں، تو پھر ہم نعوذ باللہ علی کو اس سے تشبیہ کیوں نہ دیں؟ تو میں اس کا جواب آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں۔ پوچھا گیا میرے مولا علی سے، یا علی آپ کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ ہیں؟ اور اگر خیانت نہ ہو تو میں یہاں پہ حضرت عمر کا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ حضرت عمر کا دور تھا، دور حکومت تھا حضرت عمر کا، کہ بیت اللہ کا طواف ہو رہا تھا، کوئی شخص تھا، کوئی مرد تھا، وہ بار بار خواتین کو دیکھ رہا تھا، بار بار چھیڑ رہا تھا ان کو۔ میرے مولا نے منع کیا، نہ ہوا، پھر منع کیا، نہ ہوا، تیسری دفعہ میرے مولا نے اس کو تماچا رسید کیا۔ اب وہ حضرت عمر کے پاس آیا، آ کر کہا ہے عمر آج میرا قصور بھی کوئی نہ تھا اور علی نے مجھے تماچا مارا، مجھے انصاف چاہیے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ حضرت عمر اٹھے اور اس کے منہ پہ ایک تماچا مار دیا اور تماچا مار کے کہا عین اللہ نے تجھے جرم کرتے دیکھا، بھائی عین اللہ نے تجھے جرم کرتے دیکھا، ید اللہ نے تجھے تماچا مارا، تو رضی اللہ کیا کرے؟ یعنی حضرت عمر بھی پیغام دے رہے ہیں کہ علی وہ ہستی ہے کہ جس کے ہاتھ ید اللہ ہیں، جس کی آنکھیں عین اللہ ہیں۔ اب یہ بات میں اپنے مومنین کو سمجھاتا چلوں، کو یہ نہ سمجھ لے کہ نعوذ باللہ ہم علی کو ٹوٹوں میں اللہ بنا دیتے ہیں اور پورا اللہ کیوں نہیں کہتے۔ بھئی یاد رکھیے گا، جب پوچھا میرے مولا علی سے کہ یا علی آپ کے ہاتھ ید اللہ ہیں، آپ کی آنکھیں عین اللہ ہیں، آپ کی زبان لسان اللہ ہے، تو یا علی اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے مولا نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، کہا یاد رکھیے گا علی کے ہاتھ جو ید اللہ ہیں، ان کا مطلب یہ ہے کہ جہاں وہ چاہتا ہے نا یہ ہاتھ وہاں پہ اٹھتے ہیں۔ علی کی آنکھیں عین اللہ، اس سے مطلب یہ ہے کہ جہاں وہ چاہتا ہے علی وہاں دیکھتا ہے۔ علی کی زبان لسان اللہ سے مطلب یہ ہے کہ جو وہ چاہتا ہے علی وہی بولتا ہے۔ میرے جوانوں، میرے بزرگوں، آپ سیرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اٹھا کر دیکھیے۔ ایک رات کسی نے آ کر جناب سیدہ کے دروازے پہ دق الباب کیا، پوچھا کون؟ کہا میں دیکھ آیا ہوں فلاں درخت کے نیچے آپ کے شوہر رو رہے ہیں، ان کی حالت عجیب ہے، یوں لگ رہا ہے کہ جیسے ان کی روح پرواز کرنے والی ہو۔ تو سیدہ نے کہا پریشان نہ ہو، وہ علی جب بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو علی کی حالت بگڑ جاتی ہے۔
کتنا بڑا خالق اکبر ہے وہ اللہ کہ جس کی مخلوق میں علی جیسی ہستی تشمج موجود ہے. کتنا بڑا خالق اکبر ہے ہمارا پالنے والا وہ اللہ کہ جس کی عبادت میں 24 گھنٹے رہنے کے بعد علی جیسی ہستی یہ فرماتے ہوئے نظر آتی ہے کہ میرا اللہ تیری عبادت کرنے کا جو حق تھا وہ علی ادا نہ کر سکا. میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ جاؤ، بے شک بڑے سے بڑے علماء سے فتویٰ، میں آپ کو ایک بات کہتا چلو، اللہ کا شکر ہے میں نے اپنی زندگی میں فیک روایت، ضعیف روایت، جھوٹی روایت کا سہارا نہیں لیا. بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ خدا کی قسم ماننے والا علی کا ہو، ماننے والا حسین کا ہو، وہ قطعاً جہنم میں نہیں جا سکتا. لیکن عزیزان ہمیں اپنے درجات میں بلندی چاہیے. یہ تبلیغات اسلامی والے یہ جو آپ کے لیے، ہمارے لیے، مومنین کے لیے، مومنات کے لیے یہاں پہ یہ مجلس کا اہتمام کرتے ہیں، نیاز کا اہتمام کرتے ہیں، اشتہار لگاتے ہیں، پبلسٹی کرتے ہیں، مومنین کو بلاتے ہیں کہ آؤ، ان کا مقصد ہے اور وہ مقصد ہے سیرت اہل بیت محمد کو لوگوں تک پہنچانا. باتیں کرنے سے انسان مومن نہیں بنتا، باتیں کرنے سے انسان مومنین کی فہرست میں نہیں آتا. کردار دینا پڑتا ہے اپنے آپ کو ان کی. اب میں آپ کو ایک بات کہوں، کو بندہ مجھے ایسا ہے جو یہ کہہ سکے کہ جی مجھے تو پتہ نہیں کہ میری زندگی میں میرے حصے کا رزق کتنا ہے، تو پھر ہم کیوں پریشان ہیں؟ کیا ہم مجلسوں کو رزق کی خاطر چھوڑ دیں؟ کیا ہم عبادت کو اپنے بچوں کی رزق کے لیے چھوڑ دیں؟ اور نہیں، خدا کے بندو، علی فرماتے ہیں اور یاد رکھنا اے خدا کے بندو، رزق تمہیں ایسے تلاش کرتا ہے کہ جیسے مرنے والے کو موت. کوئی مجھے بتائے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں میں رزق کے لیے؟ ہم ابھی دنیا میں آتے نہیں کہ ہمارا رزق آنے سے پہلے خدا ہماری ماں کی چھاتی میں بھیج دیتا ہے. تو پھر ہم رزق کی وجہ سے گناہ کیوں کریں؟ پھر ہم رزق کی وجہ سے اپنے خدا کی عبادت سے غافل کیوں ہو جائیں؟ اس عبادت کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں زہرا کے بیٹے نے. اللہ آپ کا اور میرا رونے رولانے والوں میں شمار کرے. روایتوں میں ملتا ہے کہ جو عزادار حسین ابن علی کی غربت پہ روتا ہے نا، تو سیدہ ہاتھ اٹھا کے کہتی ہے میرا اللہ، اس نے میرے غریب بیٹے پر ظلم ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. اے میرا اللہ، اس کا جنت میں اعلیٰ مقام رکھنا. روایتوں میں ملتا ہے، علماء بیان کرتے ہیں، رونا رولانا اور رونے والی شکل بنانا تم پر بہشت سیدہ واجب ہو جاتی ہے. عزادارہ نے امام مظلوم کربلا، رونے کے دن ہیں، غم کے ایام ہیں. میں نے کل عرض کیا، پہنچ گیا وہ غریب امام کربلا میں جو اپنی بہنوں کو ساتھ لے کر مدینہ چھوڑ چکا ہے. ہمارا کل کا آخری جملہ تھا، 14 قدم چلنے کے بعد علی کی بیٹی کہتی ہے بھیا میں تھک گئی، اب مجھ سے چلا نہیں جاتا. کہا زینب ابھی تجھے کربلا جانا ہے، ابھی تجھے کوفہ جانا ہے، ابھی تجھے شام کے بازاروں میں جانا ہے. مجھے معاف کرنا سخت جملہ، جب 14 قدم چلنے کے بعد تھک کے بیٹھ گئی نا علی کی بیٹی، میرے مولا امام حسین آگے بڑھے، کہا آ بہن میں تجھے سوار کرواؤں. کہا نہ بھیا حسین. میرے مولا عباس ایسے بیٹھے جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے، جھکے. کہا آقا زادی آئیے سوار ہو.
کہا عباس نہ، علی اکبر آگے بڑھے، اون و محمد آگے بڑھے، جناب قاسم آگے بڑھے، کہا نہ مجھے سوار وہ کروائے کہ جو مجھے کربلا سے شام کے بازاروں میں ساتھ لے کر جائے۔ مجھے، میں دیکھ رہا ہوں ہر آنکھ رو رہی ہے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے، مجھے سوار وہ کروائے کہ جو مجھے واپس مدینہ لے کر آئے۔ عزادارو یہ کہنا تھا کہ حسین مولا رو کر کہتے ہیں اٹھ میرا بیمار سجاد بیٹا، سجاد تو ہی ہے جو بہن پھوپھیوں کو لے کر کبھی کوفہ کے بازار میں جائے گا، کبھی شام کے بازار میں جائے گا، تو ہی پھوپھیوں کو لے کر واپس مدینہ آئے گا۔ عزادارہ نے امام مظلوم کربلا جناب سید سجاد نے پھوپھی کو سوار کروایا۔ عزادارو محمل تیار ہو گئے۔ عبداللہ بن لقفان کی روایت ہے، عبداللہ کہتا ہے تو کہتا نا کہ کربلا میں کیا لٹا تھا، کربلا میں لوٹنے کے لیے حسین کے پاس تھا کیا؟ عبداللہ بن لقفان کی روایت ہے، وہ کہتا ہے جب حسین مدینہ چھوڑ کر جا رہے تھے نا تو مغرب کے قریب وقت تھا کہ میں مدینہ میں داخل ہوا، میں نے دیکھا کہ کوئی قافلہ ہے جو مدینہ کو چھوڑ کر جا رہا ہے، میں نے پوچھا تو پتا چلا فرزند زہرا مدینہ کو چھوڑ رہا ہے، کچھ محمل تھے۔ عبداللہ کہتا میں نے محملوں کو گننا شروع کیا جو 253 محمل تھے۔ عزادارو عبداللہ کہتا میں نے پوچھا کسی جوان سے یہ جو آگے 18 محمل جا رہے ہیں ان 18 محملوں پر کیا ہے؟ تو اس جوان نے بتایا یہ سامان و خورد و نوش ہے، یہ کھانے پینے کا سامان ہے۔ عبداللہ کہتا میں نے پوچھا وہ جو 45 محمل جا رہے ہیں ان 45 اونٹوں پر کیا ہے؟ تو وہ جوان رو کر کہتا ہے ہمارا ایک کڑیل جوان ہے 18 سال کا، اس کی شادی کا موسم ہے، یہ اس کی شادی کا سامان ہے، کوئی اس کی بہنوں نے بنایا ہے، کچھ اس کی ماں نے بنایا ہے، کچھ اس کی پھوپھیوں نے بنایا ہے۔ عبداللہ کہتا میں پوچھتا گیا، وہ جوان مجھے بتاتا گیا، میں نے اس جوان سے پوچھا یہ جو پیچھے 12 محمل ہے ان 12 محملوں پر کیا ہے؟ تو وہ جوان رو کر کہتا واہ غربتا، ہائے غربتا۔ میں نے پوچھا بتا تو صحیح، وہ جوان رو کر کہتا ہے ان 12 محملوں پر زہرا کی بیٹیوں کی چادریں، ان 12 معاملوں پر زہرا کی بیٹیوں کی چادریں، وہ شام خریمہ کہتی رہی وہ کسی کے پاس کوئی جلی ہوئی چادر ہو تو مجھے دے دو بس۔ عزادارہ نے امام مظلوم کربلا میرے مولا حسین کا قافلہ چلا۔ اب جناب علی اکبر نے کہا بابا اگر اجازت ہو تو میں اپنی بیمار صغرا سے مل لوں، آخری دفعہ مجھے اجازت دینا، میں اپنی ماں بہنوں کو حصے کا جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ عزادارو مولا حسین نے علی اکبر کو اجازت دی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد مولا عباس سے کہا مولا حسین نے عباس جا دیکھ تو صحیح، اکبر نے کافی وقت لگا دیا ہے، جا اکبر سے کہہ اور میری بہنیں انتظار کر رہی ہے، میری زینب تھک جائے گی، میری ام کلثوم تھک جائے گی، جا ذرا اکبر سے کہہ دے۔ عزادارو میرے مولا عباس گئے، روتے ہوئے واپس پلٹے، کہا مولا نہ میں آنکھوں کے اشارے سے بتا سکتا ہوں نہ میں منہ سے بتا سکتا ہوں، مولا وہاں منظر بڑا عجیب ہے۔ عزادارو جب میرے مولا حسین خود آئے کیا دیکھا کہ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کر رو رہے ہیں۔ وہ کہہ رہی اکبر تیرے بغیر مر جاؤں گی، اکبر تو مجھے اکیلا چھوڑ کر جا رہا ہے۔ عزادارو میرے مولا حسین نے کہا اکبر وہ میری بہنیں انتظار کر رہی ہے، اکبر میری بہنوں سے انتظار نہیں ہوتا۔ علی اکبر رو کر کہتے ہیں بابا بابا انصاف تو کیجئے، بابا آپ کی بہنیں تو آپ کے ساتھ جا رہی ہے لیکن بابا میری بیمار صغرا اللہ جانے زندہ رہے گی یا نہ رہے گی۔ عزادارو جناب مولا حسین نے کہا صغرا ہمیں اجازت دے، کہا بابا بے شک چلا جا لیکن بابا میری 3 وصیتیں ہیں۔ کہا صغرا کون کون سی وصیت؟ بابا میری پہلی وصیت یہ ہے کہ میرے چاچا عباس سے کہہ دینا کہ اگر میں مر گئی تو میری قبر پہ نہ آئے۔ میری دوسری وصیت ہے بھئی علی اکبر تو بھی میری قبر پہ نہ آنا۔ کہا
सुगरा तीसरी वसीयत बता। कहा बाबा जरा मेरा दामन छोड़िए। सुगरा ने रुख दूसरी तरफ कर लिया। कहा बाबा अगर आप नाराज ना हो तो बाबा आप ही मेरी कब्र पे ना आना। हुसैन रोकर कहते हैं सुगरा वो कोई आए या ना आए, वो तेरा बाबा वादा करता है वो तेरा बाबा नहीं आएगा। उस वक्त हुसैन की बेटी रो कर कहती है बाबा और फिर ये क्यों नहीं कहते कि आप परदेश में मुझे यतीम कर रहे। अजरुकुम अल्लाह, मौला कोई काम न दे आपको सिवाय मजलूम करबला। यही हक है रोने का। अज़ादारा ने इमाम मजलूम करबला कहा बाबा बाबा फिर ये क्यों नहीं कहते कि आप परदेश में मुझे यतीम करने जा रहे हैं। बस अज़ादारों चला ये काफिला। कुछ सफर करने के बाद तारीख लिखती है कि जनाब ज़ैनब कुबरा के महमल के करीब जनाब अब्दुल्ला है, अली की बेटी, थोड़ी देर के लिए रुकिए। कहा ये जो मेरे दो शहजादे लेके जा रही है ना, इनको एक को मेरी तरफ से हुसैन को सदका कर देना। उस दुनिया के सैयद अली की बेटी ने असर आशूर आपको एक पैगाम दिया था, दुनिया के सैयदों, जब तुम्हारे सामने 7 या 9 साल का बेटा आए तो शाम की तरह मुंह करके और मुझे ज़ैनब को मां कह देना। मेरी नस्ल खत्म हो गई, मैंने अपनी नस्ल भैया हुसैन पे कुर्बान कर दी। कहा ये 2 शहजादे हैं, एक को अपनी तरफ से कुर्बान कर देना, एक को मेरी तरफ से कुर्बान कर देना। अज़ादारों ये काफिला चला कि चंद लम्हों के बाद एक मस्तूर ने इस काफिले को रोका। कहा अब्बास मैं तेरी मां उम्मुल बनीन हूं। अब्बास रुक जा। अब्बास मैं जानती हूं तू अली का बेटा है। अब्बास मैं जानती हूं तुझ में मुझ पे मेरा खून है, तू हाशमी खून है, तू हाशमी जवान है। अब्बास मुझे ये बता तू कहीं हुसैन को तनहा तो नहीं छोड़ देगा। अब्बास कहीं मेरे हुसैन को तनहा ना छोड़ना और मुझे आका ज़ादी से शर्मिंदा मत करना। अज़ादारा ने इमाम मज़लूम करबला अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं तवील मसाइब पढ़ूं। अज़ादारों जब ये काफिला करबला में पहुंचा है ना तो मेरे मौला हुसैन ने कबीला बनी असद के बुजुर्गों को बुलाया, पूछा इस जमीन का नाम क्या है। मुख्तलिफ नाम बताए गए, किसी ने नैनवा कहा, किसी ने दश्ते मारिया कहा, किसी ने दश्ते करबो बला कहा। जैसे ही फर्जंद ज़हरा ने सुना कि इसको दश्ते करबो बला कहते हैं, फर्जंद ज़हरा ने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहा कबीला बनी असद के लोगों मैं ये जमीन खरीदना चाहता हूं। कहा मौला आप हमें किसी अच्छे खानदान से लगते हैं, आप किसी बादशाह खानदान से लगते हैं। कहा मैं फर्जंद ज़हरा हूं, मैं अली का बेटा हूं, मैं रसूल का बेटा हूं। कबीला बनी असद के लोग कहते हैं मौला ये जमीन कभी नबी और नबी की औलादों को रास नहीं आई, यहाँ से अंबिया ठोकरे खाकर चलते रहे, यहाँ अंबिया खून बहाकर चलते रहे। मौला आप यहाँ ना रुकिए। कहा मैं ये जमीन खरीदना चाहता हूँ। कहा मौला आप जमीन खरीद कर क्या कहेंगे। मौला मैं जमीन खरीद कर क्या कहेंगे। हुसैन फरमाते मैं यहाँ पे घर बनाऊंगा। कहा मौला घर तो फैमिली के साथ होते हैं, बहन भाइयों के साथ होते हैं। उस वक्त हुसैन कहते हैं वो सामने देखो वो मेरी बहनें मेरे साथ आई है, वो मेरी बहन बेटियां मेरे साथ आई है। अज़ादारा ने इमाम मजलूम करबला 60,000 दिनार में मेरे मौला ने ये जमीन खरीदी। आधा हिस्सा बहन ने दिया, आधा हिस्सा भाई ने दिया। अज़ादारों अली अकबर के नाम पे ये जमीन लिखी गई। आखिरी जुमले और आपकी ज़हमतों को तमाम। अज़ादारों अब बहन ने कहा भैया हुसैन मुझे जरा करबला की जमीन का तारुफ तो करवा। कहा ज़ैनब नहीं सुन सकेगी। अज़ादारों 10 मुहर्रम की पहली मजलिस मेरे मौला हुसैन ने 2 मुहर्रम को करबला में पड़ी थी। कहा ज़ैनब आ तुझे मैं जमीन का तारुफ करवाऊं। अज़ादारों अब मेरे मौला हुसैन तारुफ कैसे करवा रहे। कहा ज़ैनब वो सामने टीला नजर आ रहा है ना, वो वहां मेरे अकबर के सीने में बर्ची का फल होगा। ज़ैनब वो सामने वो मेरे अब्बास के बाजू कलम होंगे। ज़ैनब वो सामने वो तेरे होना मोहम्मद घोड़े से। ज़ैनब वो सामने वो मेरा कासम टुकड़ों में तकसीम होगा। ज़ैनब वो फिरात का किनारा देख, वो
یا میں 6 ماہ کے اصغر کے لیے وہ پانی مانگنے جاؤں گا کہ اصغر کے گلے میں تیر ہوگا. عزادار حسین فرماتے ہیں زینب یہ میری قتل گاہ ہے، وہ جہاں میری زلفوں میں شمر کا ہاتھ. دعا ہے میرا اللہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما. میرا اللہ ان تمام عزاداروں کی حفاظت فرما. ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم فرما. میرا اللہ ہم سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ معاف فرما. امام حسین کے جوان عزاداروں کی حفاظت فرما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعجل فرجهم.